بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو کی جیت۔ سردار امیر حمزہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام درباری اپنی اپنی جگہوں پر مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ امرو یار چونکہ سردار امیر حمزہ کا خاص درباری تھا، اسی لیے وہ بھی سردار امیر حمزہ کے دائیں ہاتھ کی چوتھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار امیر حمزہ فریادیوں کی فریادیں سننے میں مصروف تھے۔ جب بھی سردار امیر حمزہ فریادیوں کی فریادیں سننے کے لیے خاص دربار لگاتے تھے تو سارے درباریوں کا اس وقت تک خون خشک رہتا تھا جب تک دربار ختم نہ ہو جاتا، کیونکہ ہر ایک کو ہر وقت یہی خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی یا کسی سے کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو اور اس کے خلاف کوئی فریاد لے کر نہ آ جائے، کیونکہ سردار امیر حمزہ ان معاملات میں بے حد سخت تھے۔ وہ کسی کو بھی معاف نہ کرتے تھے، چاہے ان کی حقیقی اولاد کیوں نہ ہو۔ البتہ امرو یار بڑے اطمینان انداز میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اسے اس قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن اچانک جب اس کا نام دربار میں پکارا گیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ سردار امیر حمزہ کے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی فریاد کر رہی تھی۔ وہ رو رو کر امرو یار کا نام لے رہی تھی۔ امرو یار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس عورت کو دیکھنے لگا۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے یاد نہ آ رہا تھا کہ اس نے کبھی اس بوڑھی عورت کو دیکھا بھی ہو۔ کھل کر بیان کرو بوڑھی عورت کہ تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا، سردار انصاف کرو، انصاف، میری فریاد تمہارے خاص درباری امرو یار کے خلاف ہے۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کیا فریاد لے کر آئی ہو؟ تفصیل سے بتاؤ۔ سردار امیر حمزہ نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا، سردار میں ملک ماران کے رہنے والی ہوں، میری بیٹی ہے جس کا نام گلابو ہے، میں غریب اور بڑھی بیوہ عورت ہوں۔ آپ کا درباری امرو یار پچھلے سال ہمارے ملک اور ہمارے شہر میں آیا ہے۔ وہ اس سرائے میں ٹھہرا تھا جو ہمارے مکان کے قریب ہے۔ یہ میری بیٹی گلابو اس سرائے میں کھانا پکانے جاتی تھی۔ آپ کے درباری امرو یار نے اسے پسند کر لیا اور اسے شادی کا پیغام دیا۔ سرائے کے مالک نے آ کر مجھے بتایا کہ امرو یار امیر حمزہ کا خاص درباری ہے، بہت معزز آدمی ہے، اسی لیے میں گلابو کی اس سے شادی کر دوں گا۔ چنانچہ میں تیار ہو گئی اور پھر اس سرائے میں امرو یار اور گلابو کی شادی ہو گئی۔ امرو یار نے گلابو کو منہ دکھائی کے طور پر ایک قیمتی انگوٹھی دی اور ساتھ ہی اس نے ایک بڑا سا مکان بھی گلابو کے نام کر دیا اور ہم اس مکان میں رہنے لگے۔ امرو یار وہاں 2 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد امرو یار ہمیں یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ وہ 1 ماہ بعد واپس آ جائے گا، لیکن اب 1 سال ہو گیا، وہ واپس نہیں آیا، نہ اس نے کوئی خط بھیجا اور نہ ہی کوئی رقم بھیجی۔ میری گلابو اس کا انتظار کرتی رہی اور اس کے انتظار میں کھل کھل کر آخر کار مر گئی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، وہ امرو یار کے غم میں مر گئی ہے۔ میں سفر کرتی ہوئی آپ کے دربار میں فریاد لے کر آئی ہوں، مجھے انصاف دلایا جائے اور میری بیٹی کے قاتل امرو یار کو سزا دی جائے۔ بوڑھی عورت نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، کیا تم پہچانتی ہو کہ امرو یار کون ہے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، ہاں سردار، وہ ہمارے گھر میں رہا ہے اور وہ میرا دماد اور میری بیٹی کا قاتل ہے، میں اسے کیسے نہ پہچانوں گی؟ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے امرو یار کی طرف اشارہ کر دیا۔ امرو یار اٹھو اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سردار امیر حمزہ نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور امرو یار حیرت بھرے انداز میں اٹھا اور اس بوڑھی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھی عورت، تم نے ہمارے درباری پر بہت سنگین الزام لگایا ہے، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، سرائے کا مالک بختیار گواہ تھا، لیکن 1 ماہ ہوا ہے وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ البتہ میرے پاس ایک ثبوت موجود ہے اور یہ ثبوت وہ انگوٹھی ہے جو امرو یار نے میری گلابو کو شادی کے روز منہ دکھائی کے طور پر دی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اور پھر اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھی ہوئی انگوٹھی کھول کر سردار امیر حمزہ کے سامنے رکھ دی۔ سردار امیر حمزہ نے اسے اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا۔ وہ انگوٹھی دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ انگوٹھی وہی تھی جو اس نے امرو یار کو دی تھی، کیونکہ اس انگوٹھی کی ساخت اور ہیرا خاص قسم کا تھا۔ یہ انگوٹھی ہم نے امرو یار کو دی تھی۔ خواجہ امرو، تم کیا کہتے ہو؟ کیا بوڑھی عورت سچ کہہ رہی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے انگوٹھی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے امرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، سردار یہ بوڑھی عورت جھوٹ بول رہی ہے، نہ ہی میں نے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے اور نہ ہی میں اسے جانتا ہوں۔ البتہ یہ انگوٹھی ضرور میری ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ انگوٹھی ایک سرائے میں رہتے ہوئے چوری ہو گئی تھی۔ امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے گلابو سے شادی کی تھی، اور اب میں ایک ایسا ثبوت دیتی ہوں جسے یہ خود بھی نہ جھٹلا سکے گا۔
बूढ़ी औरत ने कहा तो सरदार अमीर हमजा भी चौंक पड़े। कौन सा सबूत है? सरदार अमीर हमजा ने चौंक कर पूछा। तो बूढ़ी औरत ने अपने कंधे पर लदे हुए झूले नुमा बड़े से थैले में से एक तस्वीर निकाली और सरदार अमीर हमजा की तरफ बढ़ा दी। सरदार अमीर हमजा ने तस्वीर लेकर देखी तो हैरान रह गया। तस्वीर में उमरो यार बड़े खुशी भरे अंदाज में नाच रहा था और उसके पीछे 3 औरतों के चेहरे बने हुए थे, जिनकी जबानें बहुत लंबी और मुंह से बाहर निकली हुई थीं। इन 3 चेहरों के पीछे 2 और चेहरे भी इसी किस्म की औरतों के नजर आ रहे थे, लेकिन इनके पूरे चेहरे नजर न आ रहे थे। ये कैसी तस्वीर है बूढ़ी औरत? सरदार अमीर हमजा ने हैरान होकर पूछा। सरदार, ये तस्वीर मेरी बेटी गुलाबो और उमरो यार की शादी के दिन की है। ये 5 औरतें जिनकी लंबी लंबी जबानें बाहर निकली हुई हैं, ये हमारे मुल्क की एक खास टोली है जिनका नाम जबान दराज टोली है। यहाँ भी शादी हो वहाँ इन औरतों को बुलाया जाता है और ये अपनी लंबी लंबी जबानें निकाल कर अजीब अजीब आवाजें निकालती हैं। इन आवाजों में ऐसा जादू होता है कि दुल्हा बेइख्तियार खुशी से नाचना शुरू कर देता है। इस तरह ये समझा जाता है कि शादी कामयाब रहेगी और इस मौके पर दुल्हा और इन 5 जबान दराज औरतों की इस किस्म की तस्वीर भी तैयार की जाती है जो हमेशा घर में रखी जाती है। ऐसी तस्वीर एक खास मुसव्विर तैयार करता है। ये तस्वीर इस बात का सबूत होता है कि इस आदमी की शादी हुई है। बूढ़ी औरत ने तफसील बयान करते हुए कहा। लेकिन इस तस्वीर में दुल्हन तो मौजूद नहीं है, ये कैसे साबित होगा कि ये तस्वीर शादी की है? सरदार अमीर हमजा ने कहा। आप उमरो यार से पूछिए, वो खुद बताएगा कि ये तस्वीर इसकी शादी के मौके की है, क्योंकि इस तस्वीर में ये खासियत भी है। अगर दूल्हा इस तस्वीर को देखते ही शादी से इनकार करेगा तो उसके नतीजे में इसकी तमाम दौलत यकलख्त गायब हो जाएगी, एक दिनार भी इसके पास नहीं रहता। बूढ़ी औरत ने कहा तो सरदार अमीर हमजा बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये तो वाकई ख्वाजा उमरू के लिए इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। हाँ ख्वाजा उमरू, ये तस्वीर देखो और बताओ कि क्या बूढ़ी औरत सच कह रही है? सरदार अमीर हमजा ने तस्वीर उमरो यार की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने देख ली है सरदार, ये बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसकी बेटी से कभी शादी नहीं की। मैं तो इसे या इसकी बेटी को जानता तक नहीं हूँ। ये मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश लगती है। ये बूढ़ी औरत यकीनन किसी जादूगर की भेजी हुई है। उमरू यार ने गसीले लहजे में कहा। अब अपनी जंबील में देखो, तुम्हारी दौलत मौजूद है या नहीं? सरदार अमीर हमजा ने कहा तो उमरू यार जल्दी से अपनी जंबील में हाथ डाला, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह से चीख पड़ा। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरी सारी दौलत, हाय मैं मारा गया। उमरो यार ने बेख्तियार रोना और चीखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि बूढ़ी औरत सच कह रही है। सरदार अमीर हमजा ने गसीले लहजे में कहा। नहीं सरदार, ये सच नहीं कह रही, ये कोई जादूगरनी है। उमरो यार ने रोते हुए कहा। नहीं, इसकी बताई हुई बात बुरी हो गई है। और सुनो बूढ़ी औरत, तुम्हारी बेटी को ख्वाजा उमरो यार ने बराह रास्त हलाक नहीं किया, इसीलिए यही सजा बहुत बड़ी है कि इसकी सारी उम्र भर की इकट्ठी की हुई दौलत गायब हो गई है। अब जो होना था वो तो हो गया, अब तुम्हारी बेटी तो जिंदा नहीं हो सकती। इसीलिए बेहतर है कि तुम उमरो यार के लिए इस सजा को काफी समझो। अलबत्ता तुम्हें इतना इनाम दे दिया जाएगा कि तुम्हारी बाकी उम्र आराम से गुजर जाएगी। सरदार अमीर हमजा ने बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा। सरदार का इकबाल बुलंद हो, मुझे मंजूर है, लेकिन ये तस्वीर मुझे दे दें, ये मेरी बेटी की यादगार है। बूढ़ी औरत ने कहा तो सरदार अमीर हमजा ने इसे तस्वीर वापस कर दी और साथ ही शाही खजानची को बुलवा कर उसे बहुत सा माल दिया और बूढ़ी औरत दवाएं देती हुई दरबार से वापस चली गई। उमरो यार रोता पीटता दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसका चेहरा गम से जर्द पड़ गया था। हमें अफसोस है ख्वाजा उमरू कि तुम्हारी दौलत गायब हो गई है, और हमें यह भी मालूम है कि तुमने कभी हमारे सामने झूठ नहीं बोला, इसीलिए ये जरूर कोई इसरार है। लेकिन बूढ़ी औरत ने चूंकि हमारे दरबार में फरियाद की थी और उसकी बात भी दुरुस्त साबित हुई थी, इसीलिए हम इसे माल देने पर मजबूर थे। लेकिन अब ये तुम्हारा अपना काम है कि तुम इसरार का खोज लगाओ और अपनी दौलत भी वापस हासिल करो, और हमें भी बताओ कि आखिर इस सारी कार्रवाई का असल मकसद क्या था। सरदार अमीर हमजा ने बूढ़ी औरत के जाने के बाद उमरो यार से मुखातिब होकर कहा। मेरी दौलत, मेरी सारी कमाई, काश ये मनहूस बुढ़िया यहाँ ना आती, अब मैं क्या करूँ? उमरो यार ने कहा। ये लो, अच्छे शगुन के तौर पर हम तुम्हें इनाम देते हैं, सरदार अमीर हमजा ने कहा, और उसके साथ ही उन्होंने अपने गले में पहना हुआ इंतहाई कीमती मोतियों का हार उतार कर उमरो यार की तरफ उछाल दिया। उमरो यार ने जल्दी से हार पकड़ा और इसे अपनी जंबील में डाल लिया। बेहद शुक्रिया सरदार, चलो मेरी जंबील में हार ही सही, कुछ तो वापिस आया। अब मैं इस मनहूस बूढ़ी औरत और इन जबान दराज औरतों से अपनी तमाम दौलत वापिस ही लेकर आऊंगा। उमरो यार ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा।
اور پھر جب سردار امیر حمزہ نے دربار برخواست کیا تو عمرو یار سیدھا اپنے مکان پر واپس آیا۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے زنبیل سے تختی دودی نکال لی۔ تختی دودی، مجھے بتاؤ کہ بوڑھی عورت کون تھی اور میری دولت کہاں گئی؟ عمرو یار نے تختی دودی سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ عمرو یار، یہ بوڑھی عورت حشام جادوگر کی بیٹی ہے، لیکن یہ خود جادوگرنی نہیں ہے۔ حشام جادوگر نے انتقام لینے کی غرض سے اسے سردار امیر حمزہ کے دربار میں فریادی بنا کر بھیجا تھا۔ کیونکہ یہ جادوگرنی نہ تھی، اسی لیے سردار امیر حمزہ کے دربار میں زندہ سلامت کھڑی رہی، ورنہ جادوگر اور جادوگرنیاں سردار امیر حمزہ کے دربار میں داخل ہوتے ہی زندہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ جو تصویر زبان دراز عورتوں کی اور تمہاری سردار امیر حمزہ کو دکھائی گئی، یہ تصویر حشام جادوگر نے ایک ایسے مصور سے بنوائی ہے جو جادوگر نہیں تھا۔ یہ زبان دراز عورتیں 5 سکی بہنیں ہیں۔ ان کی شکلیں ایک دوسری سے اس قدر ملتی ہیں کہ انہیں علیحدہ علیحدہ پہچانا نہیں جا سکتا۔ یہ پانچوں حشام جادوگر کی شاگردیں ہیں، اور حشام جادوگر انہیں ایک ایسا جادو سکھا رہا ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا جادو کہا جاتا ہے۔ اس جادو کا نام زبان جادو ہے۔ جب یہ عورتیں جادو سیکھ جائیں گی تو پھر یہ اپنی لمبی زبان سے جو لفظ بھی نکال لیں گی وہ اسی وقت پورا ہو جائے گا۔ حشام جادوگر ان 5 زبان دراز عورتوں کی مدد سے پوری دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور تم سے اس نے انتقام لینے کے لیے اس بوڑھی عورت کو بھیجا ہے، کیونکہ ان لمبی زبان دراز عورتوں کو اتنا جادو آ گیا ہے کہ ان کی تصویر ہی اثر دکھا سکتی ہے۔ تمہاری دولت اس لمبی زبان والی عورت نے اپنے زبان جادو سے غائب کی ہے، جس کی زبان تمہاری تصویر کے سر کے اوپر موجود ہے۔ یہ ان تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اس عورت کا نام ڈاشی ہے۔ اگر تم اپنی دولت واپس لینا چاہتے ہو اور سردار امیر حمزہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس حشام جادوگر سے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں حشام جادوگر سے لڑنا پڑے گا۔ عمرو تختی دودی پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دوسرے لمحے عمرو یار کی ہتھنی سی بھی زیادہ موٹی بیوی چاند تارا پھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ عمرو یار جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، چاند تارا کو اس طرح غصے میں دیکھ کر بکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے تختی دودی کو واپس اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ چاند تارا اندر داخل ہو کر ٹانگیں پھیلا کر اور دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں پر رکھ کر اس طرح کھڑی ہو گئی کہ جیسے کوئی پہلوان دنگل میں مقابلے کے لیے اترتا ہے۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور ناک سے مسلسل شوں شوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ اس طرح عمرو یار کو دیکھ رہی تھی جیسے ایک لمحے میں اسے کچا چبا جائے گی۔ کیا بات ہے بیگم، آج تم مردان خانے میں کیسے آ گئی؟ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ عمرو یار نے بڑے نرم بلکہ انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ گلابو کون تھی جس سے تم نے شادی کی تھی؟ چاند تارا نے پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنا گرزنما ہاتھ آگے بڑھایا اور عمرو یار کی سوکھی سڑی گردن پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ عمرو یار چیختا ہوا اڑ کر کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ بولو کون تھی؟ کیوں کی تھی اس سے شادی؟ بولو، آج میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ بولو، تم نے جرت کیسے کی؟ چاند تارا واقعی بری طرح سے بھری ہوئی تھی۔ میری بات تو سنو، تم تو خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہو۔ عمرو نے پہلو پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ کراہ بھی رہا تھا۔ تمہاری بات سنوں؟ کیوں سنوں؟ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ میں آج تمہارا خون پی جاؤں گی۔ چاند تارا نے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کا انداز اس قدر جارحانہ تھا کہ عمرو یار سمجھ گیا کہ اب اگر وہ چاند تارا کے ہاتھ آ گیا تو واقعی وہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دے گی۔ اسی لیے اس نے تیزی سے غوطہ لگایا اور کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر اس نے پھرتی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اوپر اوڑھ لی۔ اچھا، تو تم غائب ہو گئے ہو؟ میں دیکھتی ہوں کہ تم کمرے سے باہر کیسے جاتے ہو؟ چاند تارا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازے میں اس طرح کھڑی ہو گئی کہ عمرو یار جیسا دبلا پتلا آدمی تو ایک طرف، بلی تک نہ وہاں سے گزر سکتی تھی۔ میں اس کمرے کو آگ لگا دوں گی، چاند تارا نے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو یار اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے آگے بڑھا اور پھر دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے ایک بے ہوش کر دینے والی اور نظر نہ آنے والی گیند نکال لی اور اسے گھما کر اس نے چاند تارا کی ناک کے قریب کر دیا۔ یہ گیند نظر نہ آتی، اسی لیے چاند تارا کو اس کی موجودگی کا علم نہ ہو سکا، اور گیند کے گھومنے سے اس میں سے بے ہوش کر دینے والی ہوا نکل کر چاند تارا کی ناک میں گھسی اور دوسرے لمحے لہرا کر ایک زوردار دھماکے سے نیچے گری۔ اس کے گرنے سے اس قدر زوردار دھماکہ ہوا کہ جیسے کوئی پہاڑی چٹان بلندی سے لڑک کر نیچے آ گری ہو، اور عمرو یار نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے گیند کو واپس زنبیل میں ڈالا، اور پھر اس نے جال الیاسی نکال کر اس میں بے ہوش چاند تارا کو لپیٹ دیا تاکہ وہ ہوش میں آنے کے بعد حرکت نہ کر سکے، اور خود آگے بڑھ کر اس نے دروازہ بند کر کے
اسے اندر سے کنڈی لگا دی۔ سلیمانی چادر بھی اس نے اتار کر واپس زنبیل میں ڈال لی تھی۔ چونکہ چاند تارا اس قدر بھاری تھی کہ دبلا پتلا امرو یار اسے کسی طرح بھی اٹھا کر یا گھسیٹ کر چارپائی پر نہ ڈال سکتا تھا، اسی لیے اس نے اسے اٹھانے یا گھسیٹنے کی سرے سے ہی کوشش نہ کی تھی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد امرو یار نے زنبیل میں ہوش میں لانے والا عطر کی شیشی نکال لی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے شیشی کو چاند تارا کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی بند کر کے واپس زنبیل میں ڈال لی۔ اسی لمحے چاند تارا کو ایک زوردار چھینک آئی اور اس نے ہوش میں آ کر بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جال الیاسی کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہ سکی۔ لیٹی رہو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم جیسی حسین پریوں جیسی صورت والی دلکش بیوی کو چھوڑ کر کسی گلابو سلابو سے شادی کروں؟ یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے میں تختی دودی پر اس سازش کی تفصیل پڑھ رہا تھا، امرو یار نے بڑے پیار برے لہجے میں کہا۔ لیکن یہ تم نے مجھے جال میں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ ہٹاؤ اس جال کو، چاند تارا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ تم میری بات غور سے سنو گی، امرو یار نے کہا۔ تو آخر کار چاند تارا نے وعدہ کر لیا۔ تو امرو یار نے جال الیاسی ہٹا لیا اور چاند تارا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں اب بولو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم نے واقعی شادی نہیں کی؟ چاند تارا نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو یار نے بھاگ کر دیوار پر لٹکا ہوا بڑا سا آئینہ اٹھا لیا اور اسے لا کر چاند تارا کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے دیکھو، یہ میرا ثبوت ہے، دیکھو اس میں اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم خوبصورت نہیں ہو، حسین نہیں ہو؟ تم جیسی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر میں کسی دوسری عورت کو دیکھ بھی سکتا ہوں؟ امرو یار نے چلاکی اور عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ کیونکہ چاند تارا عورت تھی اسی لیے اب بھلا وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ حسین اور خوبصورت نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر یکلک مسرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ مجھے ایسی حسین تو پوری دنیا میں اور ہے ہی نہیں، یہ تو سچ ہے، چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو یار کی چلاکی اور عیاری کی وجہ سے اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ تو پھر خود بتاؤ، میں ایسا کر سکتا ہوں؟ یہ تو میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ مجھے حور سے بھی زیادہ خوبصورت بیوی ملی ہے۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ جنت کی حوریں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی جتنی خوبصورت تم ہو، امرو یار نے اور زیادہ عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، اور چاند تارا کا چہرہ اپنی تعریف سن کر شرم سے سرخ پڑ گیا۔ اوہ، تم کتنے اچھے ہو خواجہ امرو، مجھے واقعی غلط بتایا گیا ہے، لیکن یہ سارا چکر کیا ہے؟ چاند تارا نے انتہائی نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو امرو یار کی جان میں جان آئی، لیکن وہ تھا امرو یار، اس نے فوراً ہی چاند تارا سے وہ دولت واپس لینے کا منصوبہ بنا لیا جو دولت چاند تارا زبردستی سے حاصل کر لیا کرتی تھی۔ کیا بتاؤں چاند تارا، تمہاری خوش قسمتی اب ختم ہونے والی ہے۔ تمہارا یہ حسین اور دلکش چہرہ جلد ہی غمگین اور اداس ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں کہ جب تم غمگین اور اداس ہوتی ہو تو تمہارا چہرہ چڑیلوں جیسا ہو جاتا ہے۔ امرو یار نے فوراً ہی رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیوں ہوں گی غمگین اور اداس؟ چاند تارا نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ اب تم بیوہ ہونے والی ہو، میں مر جاؤں گا اور تم بیوہ ہو جاؤ گی، اور بیوہ کا چہرہ غمگین اور اداس تو ہو جاتا ہے۔ امرو یار نے اور زیادہ رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ خدا نہ کرے کہ میں بیوہ ہوں۔ کون ہے بدبخت جو تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی جا کر اس کی ہڈیاں توڑتی ہوں، چاند تارا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے اس بار ایسا جال پھیلایا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ اس نے اس بڑی جادوگرنی کو سردار امیر حمزہ کے دربار میں بھجوایا، مجھ پر غلط الزام لگوایا اور میری ساری دولت غائب کر دی گئی۔ تم تو جانتی ہو کہ دربار کے سب سے بڑے نجومی نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ جب امرو یار کے پاس دولت نہ ہوگی تو وہ مر جائے گا۔ اب میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ قیمتی ہیرے جواہرات، نہ اشرفیاں، نہ سونے کے سکے۔ اب میں مر جاؤں گا اور تم بیوہ ہو جاؤ گی، اور بیوہ کا چہرہ غمگین ہوتا ہے، اور جب تمہارا چہرہ غمگین ہوگا تو تم چڑیل لگنے لگ جاؤ گی، امرو یار نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ اب تو چاند تارا بری طرح سے گھبرا گئی۔ اوہ پھر کیا ہوگا؟ تم سردار امیر حمزہ سے کہو کہ وہ تمہیں دولت دے دیں، وہ تو تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، چاند تارا نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو واقعی پسند کرتے ہیں، لیکن اس نجومی کے کہنے کے مطابق میری زندگی صرف اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ وہ شخص مجھے دولت دے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، اور تم جانتی ہو کہ اس دنیا میں تم ہی میری سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، اور پھر میرے مرنے پر چہرہ بھی تمہارا غمگین اور اداس ہوگا۔ تمہارا یہ حوروں کو شرمانے والا حسین چہرہ چڑیلوں جیسا ہو جائے گا۔ لیکن میں تم سے دولت نہیں لینا چاہتا، بس ٹھیک ہے، میں مر جاؤں گا، بس میں مر جاؤں گا۔ امرو یار پوری طرح سے عیاری دکھا رہا تھا۔
مگر میرے پاس تو دولت نہیں ہے، چاند تارا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو تم پھر غمگین اور اداس ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں پھر مرنا شروع کر دیتا ہوں، عمرو یار نے کہا اور بستر پر اس طرح لیٹ گیا جیسے کوئی لاش پڑی ہوئی ہو، اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ارے ارے رک جاؤ، ابھی نہ مرو، رک جاؤ، میں چڑیل نہیں بننا چاہتی، میں تمہیں دیتی ہوں دولت، بس تھوڑی سی تو میرے پاس ہے، چاند تارا نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک بھی اشرفی، ایک بھی ہار اور ایک بھی سونے کی ڈالی تمہارے پاس رہ گئی تو میں مر جاؤں گا، اور تمہارا چہرہ؟ عمرو یار نے کہا، نہیں نہیں، میں سب دیتی ہوں، رک جاؤ، ابھی مت مرو، میں لے آتی ہوں، چاند تارا نے روتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اور خواجہ عمرو جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، وہ خود ہی اپنے بازو پر دوسرے ہاتھ کی تھپکی دے کر اپنے آپ کو شاباش دینے لگا۔ چاند تارا سے دولت واپس حاصل کرنا ناممکن تھا، لیکن اس نے اپنی عیاری سے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ میں عمرو یار ہوں، عیار الزماں برکت تپا، شعلہ فشاں، موت جادوگراں ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عمرو یار نے اپنے آپ کو شاباش دیتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس نے چاند تارا کے قدموں کی دھمک اس کمرے کی طرف آتی ہوئی سنی تو وہ جلدی سے دوبارہ لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ارے ارے، کہیں تم مر تو نہیں گئے؟ چاند تارا نے اندر داخل ہوتے ہوئے چیخ کر کہا، ابھی آدھا مرا ہوں، تم آئینہ دیکھ لو، تمہارا چہرہ آدھا غمگین اور اداس ہو چکا ہے۔ عمرو یار نے آہستہ سے کہا، رک جاؤ، مت مرو، یہ لو دولت، میں تمام دولت لے آئی ہوں، تمام دولت، چاند تارا نے اور زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میری زنبیل میں ڈال دو جلدی سے، میں تو آدھا مر چکا ہوں، اس لیے آنکھیں نہیں کھول سکتا، جلدی کرو ورنہ میں پورا مر جاؤں گا، عمرو یار نے کہا، اور ساتھ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول لیں، اور پھر اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ چاند تارا نے واقعی دولت سے بھرے ہوئے دو بڑے بڑے تھال اس کی زنبیل میں ڈال دیے تھے۔ اوہ اوہ، یہ تو میں دوبارہ زندہ ہو رہا ہوں، ارے میں زندہ ہو گیا، پورا زندہ ہو گیا، عمرو یار نے یک لخت آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اور پھر اچھل کر چارپائی سے نیچے اتر آیا۔ ارے ارے، تمہارا چہرہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے، یہ دیکھو آئینہ، عمرو یار نے جلدی سے آئینہ اٹھا کر چاند تارا کو دکھاتے ہوئے کہا، جو دولت دینے کی وجہ سے واقعی غمگین اور اداس نظر آ رہی تھی۔ اچھا واقعی؟ اوہ اوہ، ہاں ہاں، واقعی میں تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوں، لیکن یہ دولت پھر مجھے کب واپس ملے گی؟ چاند تارا نے کہا، جب تم کہو گی کہ میں مر جاؤں تو تمہارا چہرہ غمگین اور اداس ہو کر چڑیلوں جیسا ہو جائے گا، عمرو یار نے فوراً ہی کہا تاکہ دولت واپس ہونے کا کوئی سلسلہ باقی نہ رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دولت واپس نہیں لینا چاہتی، چاند تارا نے مایوس ہوتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو چاند تارا، میں سردار امیر حمزہ سے کہہ کر تمہیں بہت سی دولت دلوا دوں گا، عمرو یار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تو چاند تارا کے چہرے پر چمک آ گئی اور وہ خوش ہو گئی۔ تم واقعی اچھے شوہر ہو، بہت اچھے، چاند تارا نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر خوشی خوشی واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی، اور عمرو یار نے بے اختیار اطمینان اور مسرت بھرا سانس لیا۔ اس نے اپنی عیاری سے نہ صرف چاند تارا کا غصہ ٹھنڈا کر دیا تھا بلکہ اس سے وہ ساری دولت بھی واپس حاصل کر لی تھی جو چاند تارا نے اس سے زبردستی حاصل کی تھی۔ ویسے تو عمرو یار کسی کو ایک دینار دینے کا بھی قائل نہ تھا، کیونکہ وہ دولت کے معاملے میں دنیا کا سب سے ایک بڑا کنجوس تھا۔ چاند تارا کے جانے کے بعد عمرو یار نے غسل کیا، لباس بدلا، اور پھر وہ اپنے استبل میں پہنچ گیا جہاں اس کا سفید گھوڑا موجود تھا جس کا نام گوتل تھا۔ یہ عمرو یار کا خاص گھوڑا تھا، گھوڑا بھی اس کا بے حد فرما بردار اور تابع دار تھا، اس کے اشاروں پر چلتا تھا، اسی لیے عمرو یار کو جب کبھی کسی لمبے سفر یا کسی اہم مہم پر جانا ہو تو وہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر ہی جایا کرتا تھا۔ عمرو یار کوتل گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر جھک کر اس نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا، گوتل حشام جادوگر کے محل تک پہنچنا ہے، اسی لیے ملک روم چلو، اور پھر گھوڑا مکان سے نکلا اور روم جانے والی سڑک پر سر پٹ دوڑنے لگا۔ گوتل گھوڑا بے حد سمجھدار تھا، بلکہ وہ اب عمرو یار کی زبان بھی سمجھ لیتا تھا، اور پھر چونکہ وہ اکثر ملکوں میں آتا جاتا رہتا تھا اسی لیے اسے ہر ملک کا نام اور اس کی طرف جانے والی سڑک کے بارے میں بھی معلوم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی عمرو یار نے اس کے کان میں ملک روم کا نام لیا، وہ ملک روم کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگا۔ شہر سے باہر نکل کر گھوڑا ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک آسمان پر ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور ابھی عمرو یار سر اٹھائے اوپر دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کڑاکا کیسا ہے کہ آسمان پر ایک ہیبت ناک شکل والا دیو نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی رسی تھی جس کے آخری سرے پر کمند بنی ہوئی تھی،
اور اس دیو نے ہاتھ گھمایا تو کمند سیدھی عمر یار کے جسم کے گرد آ کر گری، اور دیو نے جیسے ہی رسی کو جھٹکا دیا، عمر یار اس کمند میں جکڑا ہوا فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ کمند کی وجہ سے چونکہ عمر یار کے دونوں بازو بھی اس کے جسم کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، اسی لیے وہ اپنے بازو کو حرکت نہ دے سکتا تھا۔ دیو اسے کمند میں جکڑے اوپر کو اٹھاتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر یار بھی کمند میں لٹکا چیختا ہوا ساتھ ہی بلندی کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر یار بادلوں سے بھی اوپر پہنچ گیا۔ رسی چونکہ بہت لمبی تھی، اسی لیے عمر یار کی چیخیں تو دیو تک نہ پہنچ سکتی تھیں، البتہ دیو جو بار بار گرجدار کہکے لگا رہا تھا، اس کے کہکوں کی آوازیں عمر یار کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھیں۔ نہ جانے کب تک دیو اڑتا رہا، پھر اس نے نیچے آنا شروع کر دیا۔ بادلوں سے نیچے آنے کے بعد عمر یار نے دیکھا کہ وہ ایک ویران علاقے پر اڑ رہے ہیں۔ اب بلندی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر عمر یار کا جسم زمین سے بالکل قریب آ گیا، اور عمر یار کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ کسی چٹان سے ٹکرا گیا تو اس کے جسم کے پرخاشے اٹھ جائیں گے۔ لیکن پھر دیو ایک جگہ رک گیا، اور اس نے ساتھ ہی اس کی رسی کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو کمند کھل گئی، اور عمر یار کمند سے نکل کر ایک گہرے کنویں کے اندر سر کے بل گرتا چلا گیا۔ عمر یار کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن نہ جانے کنویں کی گہرائی کتنی تھی۔ عمر یار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم کبھی نہ رک سکے گا، اور پھر مسلسل سر کے بل نیچے گرنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کنویں کی تہہ میں اس طرح لیٹا ہوا تھا جسے کسی نے اسے اوپر سے گرتے ہوئے پہلے ہاتھوں میں تھمایا اور پھر اسے زمین پر لٹا دیا۔ کنویں کی تہہ میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، یہ روشنی کنویں کی دیواروں سے نکل رہی تھی۔ عمر اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اسی لمحے اس کا خیال اپنی زنبیل کی طرف گیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی زنبیل غائب تھی۔ اوہ اوہ میری زنبیل، میری زنبیل، عمر یار نے چیختے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے کنویں کی ایک دیوار سے انسانی کہکا سنائی دیا۔ اب بھول جاؤ زنبیل کو عمر یار، اس زنبیل کی وجہ سے تم نے بے شمار جادوگروں کو شکست دی ہے، لیکن اب تم اس زنبیل کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ کہکے کے بعد ایک انسانی آواز سنائی دی، لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ تم کون ہو؟ عمر یار نے کہا۔ میرا نام راجو ہے، اور میں حشام جادوگر کا شاگرد خاص ہوں۔ حشام جادوگر زبان دراز جادوگرنیوں کو جادو سکھانے میں مصروف ہے، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں کنویں میں قید کر دیا ہے۔ اب تم کئی سالوں تک یہاں قید رہو گے۔ جب حشام جادوگر زبان دراز جادوگرنیوں کو مکمل زبان جادو سکھا دے گا، اور پھر اس کی مدد سے پوری دنیا پر قبضہ کر کے پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے گا، تو پھر تمہیں اس کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور پھر حشام جادوگر تمہیں عبرتناک سزا دے گا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم بھی جادوگر ہو؟ عمر یار نے پوچھا۔ ہاں میں بھی جادوگر ہوں، بہت بڑا جادوگر۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جیسے ہی تم حشام جادوگر کے خلاف کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، مجھے اطلاع مل گئی، اور میں نے دیو کو بھیج کر تمہیں کمند میں جکڑوا کر یہاں پہنچا دیا۔ اب تم یہاں سے کسی بھی صورت نہ نکل سکو گے، راجو جادوگر نے کہا۔ لیکن تم نے مجھے فوراً ہلاک کیوں نہیں کیا؟ مجھے زندہ کیوں رکھا؟ عمر یار نے پوچھا۔ اس لیے کہ حشام جادوگر کا یہی حکم ہے، جب تک وہ زبان جادو زبان دراز جادوگرنیوں کو پوری طرح سے نہ سکھا دے، اس وقت تک اس کے خلاف کام کرنے والے کسی آدمی یا جادوگر کو ہلاک نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح زبان جادو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں یہاں قید کر دیا ہے، راجو جادوگر نے جواب دیا۔ مجھے یہاں کتنا عرصہ قید رہنا پڑے گا؟ عمر یار نے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس 4 سال تک، راجو جادوگر نے کہا۔ لیکن میں کھاؤں گا کہاں سے اور پانی کہاں سے پیوں گا؟ عمر یار نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کی فکر مت کرو، تمہیں وقت پر کھانا بھی مل جائے گا اور پانی بھی، راجو جادوگر نے جواب دیا۔ لیکن میں تو بیمار ہوں، مجھے دوا بھی چاہیے، ورنہ تو میں 1 ماہ بعد ہی مر جاؤں گا۔ عمرو نے فوراً ہی حالات دیکھتے ہوئے اپنی عیاری سے کام لینا شروع کر دیا۔ دوا؟ کون سی دوا؟ راجو جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ خاص دوا ہے، اور میری زنبیل کے اندر ہے، عمر یار نے جواب دیا۔ تم مجھے بتاؤ کون سی دوا ہے، میں زنبیل میں سے نکال کر دے دوں گا، راجو جادوگر نے کہا۔ تمہیں تو زنبیل خالی ملے گی، اسے صرف میں ہی نکال سکتا ہوں، عمر یار نے جواب دیا۔ نہیں، زنبیل تمہیں نہیں مل سکتی، راجو جادوگر نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں مر جاؤں گا اور حشام جادوگر کا جادو ختم ہو جائے گا۔ چلو اچھا ہے، میرے مرنے سے اگر حشام جادوگر پوری دنیا کا بادشاہ نہ بن سکے تو میں اسی کے لیے بھی تیار ہوں، عمرو نے کہا۔ نہیں، حشام جادوگر کا جادو ختم ہو گیا تو وہ مجھے بھی مار ڈالے گا، لیکن تمہیں میں زنبیل کیسے دوں؟ راجو جادوگر عمرو یار کی عیاری میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ تم ایسا کرو کہ زنبیل مجھے دے دو، میں صرف دوا نکال لوں گا اور زنبیل تمہیں واپس کر دوں گا، عمرو نے کہا۔
نہیں، تم عیار ہو، کوئی نہ کوئی چکر چلا دو گے۔ ٹھہرو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، راجو جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ سنو امرو یار، ابھی کنویں کی دیوار کا کچھ حصہ غائب ہو جائے گا اور اس حصے کی جگہ تمہاری زنبیل کا منہ ہوگا۔ زنبیل میرے قبضے میں ہی رہے گی، تم ہاتھ ڈال کر اپنی دوا نکال لینا، لیکن سن لو کہ اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ میں کنویں میں سانپ اور بچھو چھوڑ دوں گا، راجو جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دیوار کا ایک حصہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ زنبیل کا کھلا منہ نظر آنے لگا۔ امرو آگے بڑھا اور اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑا سا ڈبہ باہر نکال لیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ باہر آیا، دیوار برابر ہو گئی۔ تم نے دوا نکال لی ہے، اب تم نہیں مرو گے، راجو جادوگر کی آواز سنائی دی۔ نہیں، لیکن یہ کنواں کس جگہ ہے؟ کیا شام جادوگر کے محل کے اندر ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ راجو جادوگر نے چونک کر کہا۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں کہاں ہوں، صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، یا کسی شہر میں، کسی مکان یا محل کے اندر ہوں، تاکہ اس طرح دوا کھا سکوں گا۔ امرو یار نے کہا، کیا مطلب، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ راجو جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ حکیم صاحب نے کہا تھا کہ جب تم صحرا میں ہو تو دوا کی 4 گولیاں کھاؤ، جنگل میں ہو تو 5 گولیاں، آبادی میں 3، اور جب تم کسی مکان کے اندر ہو تو 2 گولیاں، اور جب کسی محل کے اندر ہو تو 1 گولی۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ غلط مقدار میں دوا نہ کھا جاؤں، ورنہ مر جاؤں گا، اور میرے مرنے سے حشام جادوگر کا جادو خراب ہو جائے گا اور پھر وہ پوری دنیا کا بادشاہ نہ بن سکے گا۔ امرو نے عیاری برا جواب دیتے ہوئے کہا، او اگر یہ بات ہے تو تم اس وقت ایک صحرا کے اندر کنویں میں موجود ہو، راجو جادوگر نے جواب دیا۔ حشام جادوگر اس صحرا میں موجود ہے یا یہاں سے دور ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ راجو جادوگر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ بھی حکیم صاحب کی ہدایت ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی جادوگر قریب ہو تو 10 گولیاں دور ہو تو فاصلے کے مطابق دوا گٹاتے جاؤ۔ امرو یار نے جواب دیا، یہ تمہارا حکیم بھی پاگل ہے۔ بہرحال حشام جادوگر تو یہاں سے بہت دور سرخ پہاڑ کے اندر ہے، لیکن میں بھی جادوگر ہوں، میں یہاں موجود ہوں۔ یہ کنواں ایک محل کے اندر ہے اور یہ محل میرا ہے، راجو جادوگر نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، امرو یار نے کہا، اور وہ اطمینان سے کنویں کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ سنو امرو یار، یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، راجو جادوگر نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں سے نکلنے کی، جب کھانے پینے کو مل جائے گا اور دوا بھی میرے پاس آ چکی ہے، امرو یار نے جواب دیا، اور پھر راجو جادوگر کی آواز سنائی نہ دی۔ امرو یار کافی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، البتہ اس نے زنبیل میں سے نکالا ہوا ڈبہ اپنے دائیں ہاتھ میں جسم کی اوڑ میں چھپا لیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور اندر سے ایک چھوٹی سی گولی نکالی اور اچانک دیوار پر اس جگہ اسے مار دیا جہاں سے راجو جادوگر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی گولی کنویں کی دیوار سے ٹکرائی، ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دیوار کا وہ حصہ کسی آئینے کی طرح چمکدار نظر آنے لگا۔ چمکدار آئینے، مجھے دکھاؤ کہ راجو جادوگر کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، امرو یار نے آہستہ سے کہا تو آئینے کی سطح پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں تخت کے اوپر ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کے سر کے بال اس کے کاندھوں تک تھے، اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کے کئی ہار پہنے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا جس میں سرخ رنگ کی شراب تھی، اس کے سامنے کئی عورتیں ناچ رہی تھیں۔ چمکدار آئینے، مجھے دکھاؤ کہ اس کانے راجو جادوگر کی موت کس طرح ہو سکتی ہے، امرو یار نے ایک بار پھر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے آئینے کی چمکدار سطح پر منظر بدل گیا، اب ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا جس کے اندر ایک خونخوار شیر پھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس شیر کی آنکھیں گہرے سرخ رنگ کی تھیں، وہ دیکھنے سے ہی خونخوار اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ امرو یار سمجھ گیا کہ اس شیر کو مارنے سے ہی راجو مر سکتا ہے۔ آپ واپس آ جاؤ چمکدار آئینے، امرو یار نے کہا تو فوراً ہی آئینہ غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک سفید رنگ کی گولی امرو یار کے جسم کے قریب آ کر گری۔ امرو یار نے گولی اٹھائی اور اسے اپنی قبا کی جیب میں ڈال لیا، پھر اس نے ڈبے میں سے سنہرے رنگ کی 2 چپلیں نکالیں اور اپنے پیروں میں موجود جوتوں کے اوپر ہی پہن لیں کیونکہ وہ کافی بڑی تھیں۔ پھر اس نے ڈبہ اٹھایا اور اسے اپنی قبا کے اندر چھپا لیا۔ سنہری چپلوں، مجھے راجو جادوگر کے محل کے اندر پہنچا دو، امرو یار نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اس کا جسم تیزی سے اوپر کو اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ اس قدر تیزی سے اوپر کو اٹھتا چلا جا رہا تھا، اس قدر گہرے کنویں سے باہر نکلنے میں اسے صرف چند ہی لمحے لگے اور پھر کنویں سے باہر نکلتے ہی اس کا رخ بدلا اور چند لمحوں بعد وہ ایک محل کے اندر کھڑا تھا۔ امرو نے جلدی سے چپلیں اتاری اور انہیں ڈبے میں ڈال کر ڈبہ اس نے اپنی قبا میں
قبا کے اندر چھپا لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ سامنے ایک دروازہ تھا جس کے پیچھے سے شیر کی گراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ امرو دروازے کے قریب پہنچا، اس نے وہی گولی جس سے دیوار پر مارنے سے آئینہ نمودار ہوا تھا قبا کی جیب سے نکالی اور اسے دروازے پر مار دیا۔ جیسے ہی گولی دروازے سے ٹکرائی، ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی دروازے کے اوپر آئینہ نظر آنے لگ گیا۔ چمکدار آئینے، مجھے دکھاؤ کہ شیر کس طرح مر سکتا ہے، امرو نے کہا تو آئینے کی سطح پر ایک منظر ابھر آیا جس میں وہی شیر مرا پڑا تھا۔ اس کی دم کٹی ہوئی ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب تم واپس آ جاؤ، امرو نے کہا تو آئینہ غائب ہو گیا اور پھر ایک گولی امرو کے قریب آ کر گری۔ امرو نے گولی اٹھائی اور اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ وہاں دیوار کے ساتھ ہی مختلف قسم کے ہتھیار لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، شاید یہ سجاوٹ کے لیے لٹکائے ہوئے تھے۔ امرو نے ایک تلوار اتاری اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے تلوار کو تو دروازے کے ساتھ دیوار سے لگا کر رکھ دیا اور پھر قبا میں سے ڈبہ نکال کر اس میں سے سنہری چپلیں نکالی اور انہیں جوتوں کے اوپر پہن لیا۔ سنہری چپلوں، تم نے مجھے شیر کی زر سے بچانا ہے، امرو نے آہستہ سے کہا اور پھر ڈبہ اس نے وہیں ایک طرف رکھا اور تلوار اٹھا کر اس نے دروازے کی کنڈی جو باہر سے لگی ہوئی تھی کھولی۔ دروازے کو لات مار کر وہ اندر داخل ہوا تو جیسے اڑتا ہوا کمرے کے دوسرے کنارے پر جا کر کھڑا ہوا۔ خون خوار شیر داڑتا ہوا اس پر حملہ آور ہوا تو امرو اس سنہری چپلوں کی وجہ سے اڑتا ہوا دوسرے کمرے میں جا کر کھڑا ہوا۔ شیر بار بار رخ بدل بدل کر حملہ کر رہا تھا، لیکن سنہری چپلوں کی وجہ سے امرو کمرے میں اس طرح اڑتا پھر رہا تھا جیسے کوئی عقاب تیز رفتاری سے اڑتا ہے۔ شیر بار بار حملے کرتا لیکن امرو اس کے حملے کی زد میں نہ آ رہا تھا، جبکہ امرو ہاتھ میں تلوار پکڑے اس کی طاق میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی امرو کو موقع ملا اس نے تلوار کا بھرپور وار کیا اور دوسرے لمحے شیر کی دم کٹ کر ایک طرف جا گری۔ اس کے ساتھ ہی شیر دھڑم سے نیچے گرا اور ہلاک ہو گیا اور پھر ہر طرف دھواں چھا گیا۔ میرا نام راجو جادوگر تھا، میں حشام جادوگر کا خاص شاگرد تھا، مجھے امرو یار نے اپنی عیاری سے مار دیا، راجو جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد دھواں چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ وہ ایک صحرا میں کھڑا ہے، اس کی زنبیل بھی وہاں پڑی ہوئی تھی اور ڈبہ بھی۔ اس نے ڈبہ اٹھایا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈالا، جیب سے وہ گولی بھی نکال کر زنبیل میں ڈالی اور پھر زنبیل کاندھے سے لٹکائی۔ سنہری چپلیں اس کے پیروں میں موجود تھی۔ سنہری چپلوں، مجھے وہاں پہنچا دو جہاں حشام جادوگر اور زبان دراز عورتیں موجود ہیں، امرو نے چپلوں سے مخاطب ہو کر کہا اور جیسے اس کے منہ سے فقرہ نکلا وہ ہوا میں اچھلا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے ہوا میں کسی پرندے کی طرح اٹھتا چلا گیا۔ اس کی رفتار لمحہ با لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، پھر رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ امرو کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب رفتار کم ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ایک پہاڑی علاقے میں دیکھا جہاں ہر طرف سرخ رنگ کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس کے قدم ایک جگہ جم گئے تو اس نے جھک کر سنہری چپلیں اتاری اور انہیں زنبیل میں ڈالنے کے بعد اس نے تختی دودی نکال لی۔ تختی دودی، مجھے بتاؤ کہ حشام جادوگر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس سے میں اپنی دولت کیسے واپس لے سکتا ہوں، امرو نے تختی دودی سے مخاطب ہو کر کہا تو تختی دودی پر تحریر ابھر آئی اور امرو سے پڑھنے لگا۔ تختی پر لکھا ہوا تھا، خواجہ امرو، تم جس جگہ کھڑے ہو جہاں ایک پہاڑی کی تہہ میں سرخ رنگ کا ایک محل ہے جس میں حشام جادوگر زبان دراز عورتوں کو زبان جادو کی تعلیم دے رہا ہے، وہاں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں داخل ہوئے بغیر حشام جادوگر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں داخل ہونے کے لیے تمہیں اس سرخ پہاڑی کے اندر رہنے والے سرخ ریچھ سے لڑنا ہوگا۔ سرخ ریچھ انتہائی طاقتور اور خونخوار ہے، تم نے اس سرخ ریچھ کو ہلاک کرنا ہے، لیکن زنبیل میں سے کوئی چیز تم نکال کر استعمال نہیں کر سکتے، یہ خاص شرط ہے، تمہاری اپنی عقل سے اور کسی عام ہتھیار سے اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے اسے ہلاک کر دیا تو اس کے سامنے والا دان توڑ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر تمہیں سرخ محل کا راستہ مل جائے گا اور تم اس محل میں داخل ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم سرخ ریچھ کے مقابلے میں ہار گئے تو پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تختی دودی پر تحریر پڑھ کر امرو یار واقعی خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ تو عیاریوں سے کام لینے والا آدمی تھا، بغیر عیاریوں اور زنبیل کے سامان کے ریچھ تو ریچھ کسی خرگوش سے بھی لڑنے کے قابل نہ تھا، کیونکہ وہ لڑنے بھڑنے والا آدمی نہ تھا، اور پھر زنبیل میں موجود خنجر سلیمانی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ہتھیار بھی نہ تھا۔ چنانچہ اس سے پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ تختی دودی نے واپس زنبیل میں ڈال لی۔ مجھے حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے بلکہ اس ریچھ کو ہلاک کرنے کے لیے عقل سے کام لینا چاہیے۔ انسان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار عقل ہے، اور اگر انسان عقل سے کام لے تو وہ مشکل سے مشکل حالات کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر سرخ ریچھ کو ہلاک کرنے کی ترکیب سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن کافی دیر سوچنے کے بعد کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل سوچتا رہا، پھر اچانک ایک انوکھی ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے دو پتھر اٹھائے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے لگا،
چند لمحوں بعد دونوں پتھر ٹوٹ گئے تو اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اس کے دونوں ٹوٹے ہوئے پتھروں سے مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں اس قدر باریک کرنے میں کامیاب ہو گیا جیسے مٹی ہوتی ہے۔ پھر اس نے اس مٹی سے مٹھی بھری اور سرخ پہاڑیوں کے اندر گھسنے لگا۔ اچانک اسے دور سے سرخ ریچھ کے گرانے کی آواز سنائی دی۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ سرخ ریچھ بھی ادھر ہی آ رہا ہے۔ امرو جلدی سے ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پھر اس نے اوٹ سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا انتہائی طاقتور اور خونخوار سرخ رنگ کا ریچھ دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے یقیناً امرو یار کی بو سونگ لی تھی، اسی لیے وہ اس چٹان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ امرو یار پہلے تو خوف زدہ ہو گیا، لیکن پھر اس نے حوصلہ کیا اور اپنی ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے خونخوار ریچھ اس چٹان کے قریب آیا، امرو یار بجلی کسی تیزی سے چٹان کے پیچھے سے نکلا اور اس نے مٹھی میں بھری ہوئی باریک کینکریاں پوری قوت سے اس خوفناک ریچھ کی آنکھوں میں مار دی۔ کینکریوں نے ریچھ کی دونوں آنکھوں کو شدید زخمی کر دیا اور وہ اندھا ہو کر وہیں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا، وہ انتہائی خوفناک آوازیں نکال رہا تھا اور بری طرح چیخ رہا تھا کہ امرو یار نے جلدی سے ایک بڑا سا نوکیلا پتھر اٹھایا اور ہاتھ گھما کر پوری قوت سے اس نے اس پتھر کا نوکیلا حصہ ریچھ کے سر پر دے مارا۔ چھری کی طرح نوکیلا پتھر ریچھ کے سر میں اس طرح لگا کہ گہرا زخم ہو گیا۔ اب ریچھ گر گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ وہ اندھا بھی ہو گیا تھا اور زخمی بھی۔ پھر تو امرو یار نے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ریچھ پر مارنے شروع کر دیے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سرخ ریچھ کو ہلاک کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ بے اختیار خوشی سے ناچ اٹھا۔ اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور مردہ ریچھ کے دانت پر مار کر اس کا سامنے والا دانت توڑا اور اسے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جیسے اس نے دانت کو جیب میں رکھا، اسے دور سے ایک سرنگ نما راستہ نظر آنے لگا، حالانکہ پہلے اسے یہ راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھا، لیکن پھر سرنگ کے دہانے پر پہنچ کر رک گیا اور اس نے زنبیل سے تختی دودی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ تختی دودی، مجھے بتاؤ کہ اس راستے پر جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں اس شام جادوگر اور ان 5 زبان دراز عورتوں کو کیسے شکست دے سکتا ہوں؟ امرو یار نے تختی دودی سے مخاطب ہو کر کہا۔ امرو، تم نے واقعی انتہائی عقل مندی سے اس سرخ ریچھ کو پہلے اندھا کیا اور پھر زخمی کر کے ہلاک کر دیا۔ اب اس راستے سے آگے جانے کے بعد تم اس محل میں پہنچ جاؤ گے جہاں شام جادوگر 5 زبان دراز عورتوں کو زبان جادو سکھا رہا ہے۔ اس سے راجو جادوگر کی ہلاکت اور تمہاری یہاں آمد کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ان 5 زبان دراز عورتوں کو حکم دے رکھا ہے اور وہ خود چھپ گیا ہے۔ اب جب تک تم ان 5 زبان دراز عورتوں کو ہلاک نہیں کرو گے، وہ سامنے نہیں آئے گا۔ اور ان 5 زبان دراز عورتوں کی سردار عورت کا نام ڈاشی ہے اور تمہاری دولت بھی اس کے قبضے میں ہے، اور جب تک یہ ڈاشی ہلاک نہ ہوگی 5 عورتیں بھی ہلاک نہ ہوگی۔ ڈاشی اس قدر زبان جادو سیکھ چکی ہے کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ فوراً پورا ہو جائے گا، اور وہ تمہارے وہاں پہنچتے ہی امرو کی موت کا لفظ منہ سے نکالے گی اور تم بغیر تیاری کے وہاں گئے تو ڈاشی کی زبان سے جیسے ہی یہ لفظ نکلیں گے تم اسی وقت ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہیں ان 5 عورتوں سے زنبیل کے سامان کے بغیر لڑنا پڑے گا۔ ڈاشی کے ہلاک ہوتے ہی ساری عورتیں تمہارے خلاف زبان جادو استعمال کرنا شروع کر دیں گی۔ تختی دودی پر تحریر ابھر آئی۔ لیکن اس زبان جادو کا توڑ کیا ہے؟ امرو یار نے کہا۔ زبان جادو کا توڑ رنگ ہے۔ اگر ان زبان دراز عورتوں کی زبان پر تم سبز رنگ لگا دو تو زبان جادو اثر نہ کرے گا اور یہ عورتیں بھی ہلاک ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی زبان کا رنگ بدلتے ہی ان کی لمبی لمبی زبانیں گل سڑ جائیں گی۔ اب سبز رنگ تم کہاں سے حاصل کر سکتے ہو اور کس طرح اس کی زبانوں پر لگاتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی ذہانت پر منحصر ہے۔ تختی دودی پر تحریر لکھی ہوئی تھی۔ امرو نے تختی دودی واپس زنبیل میں ڈال دی۔ یہ عجیب مہم ہے کہ میں زنبیل کا سامان استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ اب ان سرخ پہاڑوں میں سے میں سبز رنگ کہاں سے لاؤں؟ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سرنگ میں داخل ہونے کی بجائے ادھر ادھر پہاڑیوں میں گھومنے لگا۔ اسے سبز رنگ کی تلاشی تھی، لیکن ہر طرف سرخ رنگ نظر آ رہا تھا، یہاں تک درخت جھاڑیاں سب سرخ تھے۔ اسی طرح گھومتے گھومتے اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے وہاں کسی چشمے یا کنویں کی تلاش شروع کر دی۔ اسے خیال آیا کہ جہاں پانی ہو وہاں لامحالہ سبز رنگ کی کائی سی جمی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک چشمے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس چشمے کے ساتھ ہی گہرائی میں ایک چھوٹا سا جوہر سا بنا ہوا تھا، اس میں چشمے کا پانی رکا ہوا تھا اور پانی رک جانے کی وجہ سے اس پانی پر سبز رنگ کی کائی جمی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چونکہ کائی کا تعلق پانی سے تھا اس لیے وہ سبز تھی، ورنہ اگر اس کا تعلق پانی کی بجائے زمین سے ہوتا تو پھر وہ کبھی درختوں اور جھاڑیوں کی طرح سرخ رنگ کی ہی ہوتی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر جب دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ہاتھوں میں پانی بھرا تو پانی تو اس کی انگلیوں سے بہہ کر نکل گیا، جبکہ ہاتھوں پر کافی ساری سبز رنگ کی کائی کی تہ باقی رہ گئی۔ اب تو وہ بے حد خوش ہوا، کیونکہ کائی والے پانی کو وہ آسانی سے زبان دراز عورتوں کی زبانوں پر ڈال سکتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کائی والا پانی کس چیز میں لے جائے۔ زنبیل کی کوئی چیز وہ استعمال نہ کر سکتا تھا،
चुनाचा सोचते सोचते आखिरकार इसने अपनी पगड़ी के नीचे मौजूद टोपी को प्याला बनाने का फैसला किया। इसने टोपी उतारी और काई से भरे हुए जोहर से पानी टोपी में भर लिया और इस सुरंग की तरफ बढ़ गया। सुरंग काफी लंबी थी, लेकिन इसके बाद खुली जगह नजर आ रही थी। वो इस खुली जगह में दाखिल होने से पहले ही रुक गया। उसने सर बाहर निकाल कर झांका तो वहां दहाने के करीब इसने एक औरत को देखा, जिसकी जुबान लंबी सी बाहर को निकल रही थी। उमरू फौरन पहचान गई, ये वही औरत है जिसका चेहरा तस्वीर में सबसे आगे था और उसकी लंबी सी जुबान उमरू के सर के ऊपर लहरा रही थी। उमरू समझ गया कि यही इन जुबान दराज औरतों की सरदार है। इसका नाम डाशी है, जिसने इसकी जंबील में मौजूद दौलत गायब की थी। अब वो उसके इंतजार में बैठी थी। उमरू ने सबज काई से भरी हुई टोपी में हाथ डाला। जब इसके हाथ में काफी सारी काई आई तो वो गार के दहाने से निकला और बिजली किसी तेजी से आगे बढ़ा। जब इसके हाथ में काफी सारी काई आ गई तो वो गार के दहाने से निकला और बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर इसने इत्मीनान से जुबान दराज औरत की बाहर को निकली हुई लंबी सी जुबान पर काई से भरा हुआ हाथ मल दिया। इससे पहले कि वो औरत संभलती या कोई जादू करती, उमरू इसकी जुबान पर सब्ज रंग की काई मल लेने में कामयाब हो गया था और वो देखते ही देखते इसकी जुबान का रंग सब्ज हो गया और फिर जुबान गल सड़ कर गिर गई और डाशी के मुंह से एक चीख निकली और वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगी। चंद लम्हों बाद वो हलाक हो गई। जैसी वो हलाक हुई, दूर से शोर मचाती हुई इसने चार जबान दराज औरतों को दौड़कर अपनी तरफ आते देखा तो वो दौड़कर वापस सुरंग के दहाने में छुप गया। चारों औरतें जमीन पर मुर्दा पड़ी हुई डाशी के करीब पहुंची ही थीं कि उमरू ने टोपी को जमीन पर रखकर और फिर दोनों हाथों में काई भरकर वो अचानक सुरंग के दहाने से निकला और पहले की तरह इसने बिजली किसी तेजी से दौड़कर इनमें से दो औरतों को बाहर निकली हुई जुबानों पर दोनों हाथों से काई मल दी। बाकी दो औरतें चीखती हुई इसकी तरफ लपकी तो उमरू यार पूरी रफ्तार से दौड़ता वापिस सुरंग के दहाने पर पहुंच गया और उसने जमीन पर रखी हुई टोपी में मौजूद माइंदा काई को दोनों हाथों में भर लिया। इसी लम्हे दोनों जुबान दराज औरतें चीखती हुई दहाने पर पहुंच गई थीं। उमरू तेजी से मुड़ा। इससे पहले कि वो आने वाली दोनों औरतों संभलती, उमरू इनकी बाहर को निकली हुई जुबानों पर सबज काई मलने में कामयाब हो गया और देखते ही देखते इनकी जुबानों का रंग बदल गया और वो गल सड़ गईं। डाशी पहले ही हलाक हो चुकी थी, वो चारों औरतें भी हलाक हो गईं। इस तरह जबान जादू सीखने वाली हशाम जादूगर की पांचों औरतों को उमरू यार ने अपनी जहानत और चलाकी से हलाक कर दिया। इसने जल्दी से जंबील में से तख्ती दोदी निकाली और उससे मुखातिब होकर पूछा कि हशाम जादूगर को कैसे हलाक किया जा सकता है, तो तख्ती दोदी पर कोई तहरीर न उभरी। उमरू हैरान रह गया। अभी वो सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है कि अचानक इसने हशाम जादूगर को गुस्से से चीखते हुए अपनी तरफ बढ़ते देखा। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मार डालूंगा। तुमने पूरी दुनिया का बादशाह बनने का मेरा मंसूबा खराब कर दिया है, हशाम जादूगर ने चीखते हुए कहा। लेकिन फिर वो जैसे ही करीब आया, उमरू ने टोपी को उठा इसमें मौजूदा काई को एक झटके से हशाम जादूगर के मुंह पर फेंक दिया और दौड़कर उमरू यार की तरफ को आता हुआ हशाम जादूगर काई से बचने के लिए तेजी से घूमा, लेकिन तेज दौड़ने की वजह से वो अपने आप को संभाल न सका और चीखता हुआ नीचे जा गिरा। हशाम जादूगर के नीचे गिरते ही उमरू ने टोपी एक तरफ फेंकी और बिजली की सी तेजी से जंबील में से खंजर सिलेमानी निकाला और उछल कर इसने नीचे गिरकर उठने की कोशिश करते हुए हशाम जादूगर के सीने में खंजर सिलेमानी उतार दिया और जैसे ही खंजर सिलेमानी हशाम जादूगर के सीने में उतरा, एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं छा गया। मेरा नाम हशाम जादूगर था, मैं बहुत बड़ा जादूगर था। मुझे संभलने से पहले ही उमरू यार ने हलाक कर दिया। काश वो मुझ पर काई न डालता तो मैं इसे हलाक कर देता। हशाम जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। जब धुआं छटा तो उमरू ने देखा कि इसकी जंबील वाली दौलत एक तरफ ढेर की सूरत में पड़ी हुई थी और उसके अलावा भी एक तरफ दौलत का बहुत बड़ा ढेर मौजूद था, जो हशाम जादूगर और जबान दराज औरतों का खजाना था। उमरू ने सबसे पहले तो अपनी दौलत जंबील में डाली और फिर दौलत का दूसरा ढेर भी इसने उठाकर अपनी जंबील में डालना शुरू कर दिया। वो खुश था, बेहद खुश। इस तरह ना सिर्फ अपनी गायब शुदा दौलत वापस कर ली थी, बल्कि इसने हशाम जादूगर और उसकी जबान दराज औरतों को भी हलाक कर दिया था और उनका खजाना भी हासिल कर लिया था। इस तरह वो हर लिहाज से जीत गया था, हर लिहाज से।